اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں ماہ مبارک کے رمضان کی 20ویں دعا کے ساتھ قصہ ٹی وی پر حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ دعا کی تلاوت کروں، آپ سب کو ایام شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہمیں اس عبادت کو بہترین انداز میں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی دعا کچھ یوں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق عن فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ عزیزان محترم، آج کی اس دعا میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں معصوم نے جن حاجتوں کو پیش کیا، اس میں سب سے پہلی حاجت اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان، پروردگارہ اس مہینے میں مجھ پر بہشت کے، جنت کے دروازے کھول دے۔ شاید کہنا یہ چاہتے ہوں کہ یہ خدایا ہم پر ساری عمر ہمیشہ کے لیے، اور یقیناً یہی دعا ہماری ہونی چاہیے۔ یہ مہینہ تو برکتوں کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا جو اگلا قدم ہونا چاہیے وہ یہ کہ پروردگارہ پوری عمر میں ہم کبھی گناہ نہ انجام دیں، کیونکہ جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، یعنی اس مہینے کی برکت سے مجھے میری نیکیوں میں اضافہ کر دے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ گناہ کا نہ ہونا، اور دوسرا نیکیوں کا ہونا۔ بس میں اس وقت جنت میں جاؤں گا کہ جب میرے گناہ نہ ہوں اور نیکیاں ہوں۔ لہٰذا پروردگار نے اس مہینے میں نیکیوں کے راستے میں بھی عجیب و غریب اجر قرار دیا ہے۔ ایک عمل 70 ثواب، حتیٰ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، یعنی تمہارا سونا بھی پروردگار عالم نے ایک غیر اختیاری عمل پر بھی پروردگار عالم تمہیں ثواب دے رہا ہے۔ ایک ایک عمل پر 70 ثواب اور اجر۔ بس ایسا نہ ہو کہ ہمارے اپنے اعمال اس بات کا سبب بنے کہ ہم پر یہ جنت کے دروازے بند ہو جائیں۔ اس نے تو کھول دیے، ہم ایسا نہ ہو کہ ہم شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر اتنا زیادہ اپنے آپ کو اس انداز میں چلائیں اور اس کے راستے میں اتنا غرق ہو جائیں کہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز نہ رہے۔ بس وہ عمل انجام دیں جو جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ مثلاً سب سے پہلا عمل اطاعت پروردگار۔ مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں الجنت جزاء المطیع، اطاعت گزار بندے کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے۔ بس آپ اطاعت کریں، ہم اطاعت کریں، جنت ہماری منتظر۔ دوسرا فقرہ فرمایا وَغْلِقْ عَنْ فِيهِ أَبْوَابَ النِّيرَانِ، پروردگارہ مجھ پر، ہم پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ میں کہوں گا اس کے ساتھ ساتھ اس ہمارے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ بند کر دے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے، ہمیشہ بند رہیں۔ یہ جہنم کہ جس کے دروازے ہیں ابواب النیران، روایت میں ملتا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور مختلف قسم کے عقائد و افکار رکھنے والوں کو ان مختلف دروازوں سے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کہیں پر منافق ہے، کہیں پر مشرک ہے، کہیں پر ستارہ پرست ہے، کہیں پر یہود ہیں، کہیں پہ نصارہ ہیں۔ ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس سے گناہان کبیرہ کے انجام دینے والوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا۔ البتہ اس جہنم سے بچنے کے لیے روایات ملتی ہیں، بہت سارے اعمال ہیں کہ جو انسان کو جہنم میں جانے سے روک سکتے ہیں، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازے پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انا حرام علی المتہجدین، میں نماز شب پڑھنے والوں پر حرام ہوں۔ دوسرا، انا حرام علی الصائمین، میں روزے داروں پر، روزہ رکھنے والوں پر حرام ہوں۔ وَأَنَا حَرَامٌ عَلَى الْمُتَصَدِّقِينَ، میں صدقہ دینے والوں پر حرام ہوں۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو جگہ دیں، ان عبادتوں کو جگہ دیں، تاکہ ہم پر جنت واجب ہو جائے اور دوزخ حرام ہو جائے۔ تیسرا فقرہ فرمائے وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت کریں۔ یقیناً اس مہینے سے مناسبت بھی رکھتی ہے یہ کتاب، اس مہینے میں نازل ہوئی، اور یاد رکھیے کہ جب تک توفیق نہ ہو تو اس وقت تک انسان کے شامل حال کچھ نہیں ہو سکتا۔ 3 چیزوں کی ضرورت ہے کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے۔ سب سے پہلی چیز مضبوط ارادہ، جب تک ارادہ نہیں ہوگا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دوسری چیز پوری ہمت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا جائے، ارادہ، انجام دہی، اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے توفیق پروردگار۔ جب تک یہ توفیق ہمارے شامل حال نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا خود روایت کے جملے ہیں، روایت میں فرماتے ہیں معصوم المومن یحتاج الی توفیق من اللہ، مومن محتاج ہے توفیق پروردگار کا۔ عزیزان محترم، ممکن ہے ہماری کسی کام کو انجام دینے پر قدرت ہو، ارادہ ہو، لیکن ہم اسے انجام نہ دے پائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ توفیق من اللہ نہیں ہے، من جانب اللہ نہیں ہے، وہی توفیق دینے والا ہے۔ لہٰذا آپ سورہ حمد میں بھی یہ جملہ پڑھتے ہیں ایاک نستعین۔ بس تلاوت قرآن کی توفیق اس مہینے کے اندر پروردگار عالم سے مانگنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ اس تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے اندر نازل ہونے والی آیات میں غور و فکر بھی کریں، تدبر بھی کریں، تفکر بھی کریں، اور اس پر عمل کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں جن کے اوپر قرآن لعنت کرتا ہے، اگرچہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ یا منزل السکینہ فی قلوب المومنین، اے مومنوں کے دلوں کو تسلی بخشنے والے، یقیناً تو مومنوں کے دلوں میں سکون ایجاد کرتا ہے، پروردگارہ ہمارے دلوں میں بھی سکون ایجاد فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔